بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو قابیل اور حابیل کا قصہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑوا پیدا ہوتے تھے، اور ان بچوں کے آپس میں نکاح کا یہ دستور تھا کہ ایک بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس شرعی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا مسئلہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حابیل کی بہن سے بہت زیادہ حسین اور جمیل تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اپنی جڑوا بہن سے خود ہی نکاح کر لے اور دستور کے مطابق حابیل کو یہ موقع نہ دیں جو اس کا شرعی حق تھا۔ جب یہ کشمکش طول پکڑ گئی اور کسی طرح افہام اور تفہیم کا سلسلہ کامیاب نہ ہو سکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وحی الہی کی ہدایت پر اس قضیے کا اس طرح فیصلہ کر دیا کہ دونوں بیٹے اپنی اپنی کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنا ارادہ پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ کسی بلند مقام پر اپنی نظر اور قربانی رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ نظر قبول ہونے کی یہ علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق حابیل یعنی چھوٹے بھائی نے اپنے جانوروں میں سے ایک بھربا جانور اللہ کی نظر کیا، اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے ردی قسم کا کچھ اناج قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی نظر ایک بلند پہاڑ پر رکھ دی تو آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور چھوٹے بھائی حابیل کی نظر کو جلا دیا اور قابیل کی نظر ویسے ہی پڑی رہی۔ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ظلم اور ناحق پر ہے۔ قابیل نے اللہ کے اس فیصلہ کو قبول نہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا دشمن بن گیا۔ بغض و عداوت نے قابیل کو اس حد تک دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنے حق فرض بھائی کو قتل کرنے کی فکر میں پڑ گیا۔ حابیل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس گناہ کے تصور سے کھام گیا اور اپنے تقوی اور نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے ظالم بھائی سے یوں مخاطب ہوا: بھائی، تیری جو مرضی ہو وہ کر گزر، میں تو اس گناہ میں خود کو ملوث نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تو میرے قتل کے درفے ہے تو میں تیرے قتل کے درفے نہیں ہوں گا۔ رہا قربانی والا معاملہ، وہ تو واضح ہے کہ اللہ نیک اور حق فرض انسانوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں تقوی نہیں ہے، لہذا مجھے قتل کرنے کی بجائے تجھے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قربانی کے اس امتحان سے تجھ کو ہدایت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ حابیل کی مخلصانہ نصیحت و ہدایت کا الٹا اثر ہوا اور قابیل نے طیش میں آ کر اپنے حق فرض بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ روئے زمین پر ابھی تک قتل انسانی کا حادثہ نہیں ہوا تھا اور غالباً یہ دنیا میں پہلی موت بھی تھی۔ حابیل مظلوم کی نعش زمین پر پڑی رہی۔ نسل انسانی کا یہ پہلا ناحق خون تھا۔ قابیل کا جنون انتقام جب سر پڑا تب یہ فکر لاحق ہوئی کہ آپ نے اس عمل بد کو کس طرح چھپایا جائے اور ناش کا کیا انتظام کیا جائے۔
اب تک دفن کرنے کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا۔ قابیل اپنے مظلوم بھائی حابیل کی ناش کو اپنی پوش پر لیے پھرتا رہا۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ جب تھک گیا تو اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی۔ ایک کوے کو دکھا کے وہ زمین کریت کر گھڑا بنا کر ایک مردہ کوے کو اس میں چھپا رہا ہے۔ تب قابیل کو احساس ہوا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ زمین کھود کر اس میں اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دیا۔ اس عمل کے بعد اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ افسوس، میں ایک حقیر جانور سے بھی کم تر ہوں اور مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اس کے بعد اس کی عقل جاتی رہی، بدن سیاہ پڑ گیا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام۔